रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी कुरान की सूरह नबाई की आयत नंबर 17 से आयत नंबर 30 तक तर्जमा और तफसीर बयान की जाएगी। तो आयत नंबर 17 से इस सूरत का हम आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता। यकीनन फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। ये है वो असल बात जिसके लिए बतौर तमहीद गुज़श्ता आयात में अल्लाह की रंगारंग नेमतों का ज़िक्र किया गया है। मतलब ये कि जब अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए अपनी नेमतों का इस कदर वसी दस्तरख्वान बिछाया है तो इसने इंसानों पर लाज़मन कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी डाली होंगी। जब ख़ुद इंसानों के यहाँ असूल है कि ज़िम्मेदारियाँ और मराआत के साथ एक साथ चलती हैं, तो ये भला कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इंसान पर अपनी अताओं की बारिश तो करता रहे और इस पर ज़िम्मेदारियाँ कोई भी ना डाले। इसलिए तुम लोग ये मत समझो कि तुम मनमानी ज़िंदगी गुजारते रहोगे और तुमसे कोई जवाबदेही नहीं होगी। नहीं, तुमसे एक एक ज़िम्मेदारी और एक एक नेमत का हिसाब होगा और इसके लिए हमने फ़ैसले का एक दिन पहले से मुकर्रर कर रखा है। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी तुम फ़ौज दर फ़ौज निकल आओगे। तो इस कैफियत का नक्शा सूरह मारिज में इस तरह दिखाया गया है कि जिस दिन वो निकलेंगे अपनी कब्रों से दौड़ते हुए जैसे कि निशान ज़दा अहदाफ की तरफ भागे जा रहे हों। यानी फ़ौज दर फ़ौज सब भागे आएंगे, जैसे एक निशान की तरफ जब रेस लगती है घोड़ों के या कहीं भी, तो वो एक निशान लगा होता है, वहाँ तक जाना होता है इंसान को। इसी तरह से ये मामला इसी तरह से होगा कि फ़ौज दर फ़ौज लोग इस तरह से जाएंगे जैसे एक निशान के पास लोगों ने भागना है। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा। और आसमान खोल दिया जाएगा हत्ता कि वो दरवाज़े ही दरवाज़े बन कर रह जाएगा। ये मज़बूत आसमान खोल दिया जाएगा और दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएगा, यानी कि आसमान में इतने ज़्यादा शगाफ हो जाएंगे कि पूरा आसमान दरवाज़े ही दरवाज़े बन जाएगा। आलम बाला में कोई बंदिश और कोई रुकावट बाकी ना रहेगी और हर तरफ से हर आफत समावी इस तरह टूटी पड़ रही होगी कि मालूम होगा गोया इसके आने के लिए सारे दरवाज़े खुले हैं और इसको रोकने के लिए कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं रहा है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है, और जिस दिन आसमान अब्बर के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे। तो ये क़यामत का दिन ही होगा जिस दिन आसमान ऐसे खुल जाएगा, इंसान की आँखों के सामने से जो पर्दा है वो हट जाएगा और आसमान ऐसे फ़ील होगा कि जैसे दरवाज़े ही दरवाज़े बन गया। वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। क़यामत में ज़मीन का निज़ाम इस तरह टूट फूट जाएगा कि मज़बूत से मज़बूत चट्टानों के पहाड़ भी जड़ से उखड़ कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जब वो पहाड़ चलाए जाएंगे यानी ज़मीन से उखाड़ कर फ़िज़ा में ज़र्रों की तरह फैला दिए जाएंगे, तो वो शराब की मानिद यानी बेहकीकत हो जाएंगे कि जैसे आदमी पानी समझकर आगे बढ़ता है, जब करीब जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो इससे क़यामत के दिन की हौलनाकी ज़मीन की साख्त में अजीम तब्दीलियों के रूनुमा हो जाने और मैदान हशर की वुसअत का अंदाज़ा हो जाता है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। दर हकीकत जहन्नुम एक घात है। यहाँ जहन्नुम से मुराद पुल सिरात है। मरसादा यानी वो जगह जहाँ बैठकर किसी की निगरानी यानी इंतज़ार किया जाए। घात लगाने की जगह कमीनगाह। जिस तरह किसी खुफिया मुकाम पर घात लगाकर बैठने वाले से
دشمن بچ نہیں سکتا، اسی طرح کافر دوزخ سے نہیں بچ سکتے۔ حدیث میں بھی ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر سے نہ ہو۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پل صراط تلوار کی دھاڑ کی طرح ہوگی، اس کے دو طرفہ آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، آنکڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو اچک لیا جائے گا۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں اور گنہگار بھی، اس لیے کہ کفر اور شرک ہی سب سے بڑی سرکشی ہے۔ اور سرکشوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے دوزخ ہے۔ دوزخ ان سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں 34 مقامات پر یہ تصریح ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہاں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں لکھی ہیں قرآن پاک میں، کہ نہ ہی جہنمیوں کو ٹھنڈک کا مزہ ملے گا اور نہ ہی کسی پینے کی چیز کا مزہ لے سکیں گے وہ۔ اب دیکھیں کہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے اس وقت، اور دوسرے نمبر پر انہیں جیسے دانوں سے پیپ نکلتی ہے وہ انہیں پینے کے لیے دیے جائے گی، اور وہ اس کو پئیں گے، انہیں پینا پڑے گا اس وقت۔ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ ان کو نہ تو ایسی ٹھنڈک نصیب ہوگی جو جسم کو آرام اور سکون دے، اور نہ کوئی پینے کی چیز ایسی ملے گی جو پرذائقہ بھی ہو اور پیاس کو بھی بجھائے۔ انہیں پینے کو کھولتے پانی اور زخموں سے بہنے والی پیپ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کے چمٹوں سے پکڑ کر سخت گرم پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ پانی ان کے منہ کے قریب آئے گا تو چہرے بھن جائیں گے، اور پیٹھوں میں اترے گا تو پیٹ کے اندرونی جو حصے ہیں وہ پارا پارا ہو جائیں گے، اور یہ ایک ایسی جزا ہوگی جو ان کے عملوں کے عین مطابق ہوگی، اور ان میں ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دیکھیں کتنا سخت عذاب ہے کافروں کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے تاکہ ہم ان سزاؤں کے مستحق نہ ہو پائیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا۔ ان تمام جرائم کا ارتکاب اس لیے کرتے تھے کہ وہ کسی محاسبے اور مواخذے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے انہیں کسی بات کا ڈر نہ تھا کہ اس کا جرم کوئی مواخذہ ہوگا، یعنی حساب کتاب کا اندیشہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بالکل بے فکر رہے اور نہایت بے دردی سے اللہ کی آیات کو جو اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے سنائی گئیں جھٹلاتے رہے۔ محاسبے سے نہ ڈر ہو جانے کی وجہ سے اور آیات الہی پر ایمان نہ رکھنے کا انجام کتنا خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں ملنے والے عذاب میں ذرہ برابر تخفیف نہ ہوگی بلکہ عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ یہ سرکش اس گمان میں رہے کہ نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی سزا، لیکن اللہ نے ان کی ایک ایک بات لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی بوجھ کچھ، یعنی کچھ بھی اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا گمان ہے انسان کا۔ لیکن اللہ جو ہے سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ انسان کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک بات کو جانتا ہے، حالانکہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے اللہ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے، یعنی وہ اللہ کا دفتر ہے۔ یہاں دنیا کا دفتر نہیں ہے کہ چیزیں گم گئیں یا کوئی بھی حادثاتی طور پر ادھر ادھر ہوں گی،
لیکن وہ اللہ کا دفتر ہے، وہاں انسان کا ایک ایک عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے پاس درج ہے اس کا ایک ایک عمل۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ انسان کے لیے کتنی رسوا کن بات ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے کسی چیز میں نہیں، لیکن اضافہ ہو رہا ہے وہ عذاب میں، اس کے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں، تمہارے اس عذاب کی شدت ہر لحاظ سے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا اب چکھو اپنی بدعمالیوں کا بدلہ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔